سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ آگے کیا لکھا تھا؟ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ خط کیا ہے؟ پڑھ کر سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ خط کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ ملکہ بلقیس کو۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں بڑا اختلاف ہے، پکی بات کوئی ہے نہیں، لیکن جس وقت خط بھیجا جا رہا ہے اس وقت تو پکی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھی، اس لیے کہ اگلی آیتوں میں بھی کہا ہے کہ ہدہد نے آ کر خبر دی کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، معلوم یہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے خط میں اللہ کا نام لکھا۔ اس پر مفسرین نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو ہم خط یا کوئی بھی مضمون یا کوئی لیٹر دیتے ہیں، اس میں اگر درمیان میں اس کے ضمن میں کوئی قرآن کی آیت یا اللہ کا نام آ جاتا ہے تو بھی غیر مسلم کو اگر ہم وہ دیتے ہیں تو دینا جائز ہے۔ ویسے غیر مسلم کے ہاتھوں میں ہم قرآن نہیں دیں گے، یہ عربی میں لکھا ہوا، لیکن کسی مضمون کے ضمن میں درمیان میں کوئی آیت یا کوئی اللہ کا نام کہیں آ جاتا ہے تو اس طرح دینا جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عجم کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا تو اس میں بھی حضور نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے استاد مولانا رشید احمد صاحب سیلودوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی خط لکھو، کوئی عرضی لکھو، درخواست لکھو تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا کرو۔ بعض لوگ صرف بسم ہی تعالی لکھتے ہیں، بعض لوگ 786 لکھتے ہیں اور بعض لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو لکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ لکھتے ہیں تو وہ خط یا وہ جیسا کہ ہمارے یہاں دعوت نامے چھپتے ہیں شادیوں کے لیے، کنکوتریاں، رمضان کارڈ، تو اس میں ہم بسم اللہ لکھتے ہیں، پھر لوگ اس کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور بے ادبی ہوتی ہے۔ ایک طرح سے یہ بات بھی درست ہے کہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہی لکھا ہے کہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے تو نہ لکھے تو بہتر ہے، لیکن دوسری طرف علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی بے ادبی کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اور یہ خط کسی مسلمان کو نہیں غیر مسلموں کو دیا جا رہا تھا، اور ان خطوں یہ خط جن بادشاہوں پاس پہنچا ہے ان میں سے ایک بادشاہ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خط کی بے ادبی بھی کی تھی، اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ جس طرح اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ دیکھیے یہاں خط کی بے ادبی ہوئی، اس میں گنہگار نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے بسم اللہ لکھا تو بے ادبی ہوئی، نہیں، یہ تو آپ نے اللہ کے نام سے شروعات کی، جس کے ہاتھوں میں اللہ کا نام آیا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ادب کا لحاظ رکھے۔ الغرض تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کے شروع میں، دعوت ناموں کے شروع میں لکھنا چاہیے۔ اب یہ چیزیں تو عام طور پر ہم صرف مسلمانوں ہی کو دیتے ہیں، اور مسلمان سے تو یہی امید ہے کہ اس کا لحاظ رکھیں گے، اس کے ادب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعوت نامے میں بسم اللہ لکھتے ہیں تو جس کے پاس وہ پہنچتا ہے وہ پڑھ کر بے ادبی کرتے، ادھر ادھر پھینک دیتے، اس لیے ہم نہیں لکھتے۔ چلیے آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے، ادب کے لحاظ سے آپ بسم اللہ نہیں لکھتے، لیکن انہی دعوت ناموں میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ خود لکھتے بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں دعوت ناموں میں تو ناموں کی فہرست لکھ دیتی ہے، کسی کا نام رہ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ان ناموں میں عبداللہ، عبد الرحمن، اسماعیل، ابراہیم، محمد، احمد، انبیاء کے نام، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے تو ان کی بے ادبی نہیں ہوتی۔ جن رشتہ داروں کی راضی کرنے کے لیے آپ ان کے نام لکھتے ہیں اور اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بے ادبی ہو جاتی ہے۔
تو اگر بے ادبی سے بچنا ہی ہے تو پھر پورا دعوت نامہ اس قسم کا ہونا چاہیے جس میں کوئی لفظ یا کوئی آیت اس میں نہ آئے جس سے بے ادبی ہو سکے۔ الغرض اللہ کے نام سے ہمیں شروعات کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی خط کوئی دعوت نامہ آتا ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ادب کا لحاظ رکھیں، اس کو ادھر ادھر نہ پھینکا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی خط لکھا تو لکھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خط کا مضمون دیکھیے، ان